وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 27 آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے کمالات اور صفات سے واقف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، از خود سزاوار حمد ہے۔ سامعین کرام، سورہ لقمان ہم پڑھ رہے تھے۔ سامعین کرام، یہ للہ ما فی السماوات والارض آیت نمبر 26، اس میں ایک جملہ رہتا تھا ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، الغنی بے نیاز ہے، الحمید تعریفوں والا ہے۔ یعنی گزشتہ مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان، تم اپنے حقیقی رب کو پہچان لو، اپنے حقیقی مالک کو پہچان لو، حقیقی بادشاہ کو پہچان لو، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کر لو۔ ساری چیزوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ اور اگر نہیں جوڑو گے، آج کا جو سبق ہے ان اللہ هو الغنی، اگر نہیں جوڑو گے تو وہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان اللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ایک یعنی دیکھیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا بھلا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ظاہر ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، کسی کی بندگی کی محتاج نہیں ہے، اور یہ مضمون خاصا تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یعنی دیکھنا بھی چاہیے نا۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک مثال دوں، وزیر اعظم ہے ہمارے جو نام نہاد جمہوریت ہے، اس میں وزیر اعظم محتاج ہوتا ہے اپنے ارکان اسمبلی کی خوشنودی کا۔ اگر ارکان اسمبلی اس سے خوش ہیں تو اس کی وزارت قائم رہے گی، نہیں ہے تو وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ووٹ کم ہو جاتے ہیں اس کے، تو اپوزیشن کو بعض ووٹ چلے جاتے ہیں تو اس کا تختہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، ہوا بھی ہے آپ کی تاریخ میں، راتوں رات جو ہے وفاداریاں چینج ہو جاتی ہیں، اور لیکن اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ سامنے کرا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ تو نہیں کرتا۔ ما يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لولا، اگر تم اللہ کی بندگی نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم فقد کذبتم، اب تم نے جھٹلایا، اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا، فسوف یکون لزاما۔ تو ایک بات جو ہے
یعنی اکثر یہ ہوتا ہے، قرآن میں بھی یہ مضمون ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. آپ پہ یہ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ مومن ہو گئے، ایمان لے آئے. یمنون علیک ان اسلموا، آپ پہ اپنا اسلام جتلاتے ہیں، احسان کرتے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم، اپنا اللہ پہ احسان مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ تم پہ احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی. تو یہ ایک خناس پایا جاتا ہے صاحب اکرام کہ جو شخص بعض اوقات نیکی کا راستہ اپنا لیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ توقعات لگا لیتا ہے، اور ناجائز توقعات، اور پھر گلامن بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ تکلیف کیوں ہوئی، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں نے تو یہ کام کیے ہیں، مجھے کیوں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام. اللہ یہ هو الغنی، یہ غنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے سامنے کرام. الغنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفاتی. کیا مطلب؟ بے نیاز. غنی عن العالمین کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. تو الحمید یعنی کسی کی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے وہ. غنی عن العالمین. الحمید کا مطلب یہ ہے کہ وہ بذات خود تمام تعریفوں کا مالک ہے. یعنی اس کی آپ تعریف کریں یا نہ کریں. مثال کے طور پہ سورج ہے، سورج کی آپ تعریف کریں تو سورج پہ کیا فرق پڑے گا، یا نہ کریں تو کیا فرق پڑے گا؟ اس کی جو خوبیاں ہیں، جو صلاحیتیں خوبیاں ہیں، وہ تو اس میں موجود ہیں. تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمام خوبیاں. یہ ایک عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے سامعین کرام کہ ساری اوصاف حمیدہ جو ہیں وہ اسی کے لیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. تمام خوبیوں کا مالک اکیلا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر اس کے بعد مخلوق میں وہ جسے چاہے اپنی خوبیوں میں سے دے دے، کچھ صفات دے دے، اور پھر ہمیں حکم بھی ہے کہ تم اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرو. صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. لیکن ایک بات نوٹ کرنی چاہیے سامنے کرام، یہ میں یعنی آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے، کہ یہ غرور اس وقت کس وقت پیدا ہوتا ہے. بعض انسان جو ہے مغرور ہو جاتے ہیں، بعض انسان اپنی دولت پہ مغرور ہوتے ہیں، بعض انسان اپنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار دیا ہوتا ہے اس پہ مغرور ہوتے ہیں، بعض انسان اپنے عہدے پہ غرور کرتے ہیں. کوئی بھی سرکاری ملازم ہوتا آپ دیکھیں کہ وہ بڑے شان و شوکت سے کرتے ہیں. میں نام نہیں لیتا ان عہدوں کے، بہرحال جو بھی عہدے ہیں، تو ان کی اپنی ایک خیال ہوتا ہے یار ہمارا کچھ فرق ہونا چاہیے ہم میں اور عوام میں، یا اس طرح نا اکڑ خان بن جاتے ہیں. یہ ایک صفت ہے کہ انسان، یعنی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ وہ اس کی تعریف ہو. بعض تقریر کرنے والے یعنی تقریر کو اس انداز سے کرتے ہیں، یا بعض شعراء اپنا کلام جب پڑھتے ہیں تو اکثر ہاتھوں سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ کہو سبحان اللہ، یا تعریف کرو میری، یا تالیاں بجاؤ. یہ اکثر جو ہے یہ جو تقریریں کرنے والے ہیں جس قسم کی بھی، وہ تقریروں کو ایسے موڑ پہ، یعنی یہ ایک فن ان کی نظر میں ایک فن ہے کہ آپ ایک جملہ بولیں تو یعنی 10 جملے بولیں تو ایک جملہ آخری جو آپ بولیں تو اس میں آپ کا یہ انداز ہونا چاہیے، یا وہ جملہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں تالیاں بجانے لگیں، یا آپ کو داد دینے لگیں، یا سبحان اللہ کہنے لگیں، یا آپ پہ نوٹ نچھاور کرنے لگیں.
یہ ایک انسان میں اس کی اخلاق رذیلہ میں یہ ایک بات چھپی بھی ہے کہ یہ اپنی تعریف چاہتا ہے، خود پسندی، اپنی تعریف بھی چاہتا ہے اور تھوڑا غرور بھی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کی بات کو اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی ذہنیت رکھنا انسان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وہ تعریف چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تو ان پہ، تو یہ بہرحال ایک میں نے آپ کو کہا نا کہ انسان کی اخلاق رذیلہ میں ایک یہ صفت ہے کہ وہ اپنی تعریف، اپنی واہ واہ، اپنی تعریف، تالیاں یہ بجوانا چاہتا ہے اور اپنا بہرحال اپنی ایک شان و شوکت جو ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، حقیقت کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک دھوکہ الگ چیز ہے، آپ خود بھی دھوکہ کھا لیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ کھائیں کہ میں کوئی چیز ہوں، جیسا کہ یہ شیطانیت ہے، اصل میں شیطانیت ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ نہیں، جب سے حکم سجدہ ہوا اس نے کہا نہیں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو یہ یہ شیطانیت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ میں بہتر ہوں، میں کوئی چیز ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد ایک ذات ہے کہ تمام صفات کا حقیقی صفات اسی کی ہیں۔ اب جس میں کوئی صفات ہیں بھی، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دے دیا ہے، کسی کو زور خطابت دے دیا ہے، کسی کو آواز دے دی ہے، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، مخلوق میں کمال نہیں ہے، سارے کمالات اللہ کی ذات میں ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے، یہ اصولی بات ہے کہ مخلوق میں اپنا ذاتی کوئی صفت نہیں ہے، ساری صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ، اگر کسی میں ہے کوئی صفت وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، تو شکریہ پھر اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ ایک ضمنی بات ہے کہ شکریہ پھر اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تکبر، فخر اور تکبر کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عام طور پہ تو ہمارا تمام انداز جو ہے، انداز فکر یہ متکبرانہ ہے۔ سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمارا جو انداز فکر ہے، انداز زندگی ہے، یہ متکبرانہ ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور مقابل کی رائے کو رد کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ معاذ اللہ کہ ہم نے اللہ کی رائے کو صفر میں ضرب دے دی ہے۔ اللہ کی رائے زندگی گزارنے کے متعلق ایک رائے ہے، اور وہ رائے اس نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے کہ تم اس طریقے سے زندگی گزارو، تو اس کے احکامات کو ہم نے پرکاہ کی کوئی حیثیت نہیں دیتے، ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یقیناً آپ اس بات پہ سوچیں کہ اللہ کی رائے کو ہم نے اہمیت نہیں دینی۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جب آپ کو بتاتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جانچ سکیں۔ دیکھیں گھر میں شوہر ہے اور اس کی بیوی ہے، یہ دونوں جو ہیں اپنی مرضی سے، حالانکہ طے شدہ سلوک ہے، وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھے، یعنی بیویوں سے، شوہروں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سے اچھے طریقے سے رہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ آپ دیکھیں بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پر تشدد کرتے ہیں اور اس کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں، اس کو وہ عزت نہیں دیتے، انسان کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی نوکرانی یا کم حیثیت۔ حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ مرد اور عورت میں بجوز اس کے کہ ان کی جسمانی ساخت علیحدہ ہے، تو باقی اور کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ ذمہ داریوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک درجہ فوقیت دی ہے
کیونکہ وہ ایک نظام ہے کہ بڑا ایک ہونا چاہیے، بڑے دو نہیں ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بہرحال اس کی اپنی وہ ہے، لیکن بیوی جو ہے وہ کم نہیں ہے، وہ انسان ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور اس میں بھی اتنی ہی صلاحیت ہے جتنے آپ میں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مقرب بن سکتی ہے اگر چاہے۔ اور تو یہ، لیکن میں وہ جو اصل بات تھی وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا ہے، اور وہ ہماری شروعات ہوتی ہیں گھر سے۔ بیویاں جو ہیں آپ دیکھیں، اسی طرح بیویاں مرضی سے، اپنی مرضی سے، شوہر کے کچھ حقوق ہیں نا، فرائض تو الگ بات ہے، فرائض تو شوہر دیکھے گا، لیکن بیوی کے جو حقوق ہیں وہ بیوی دیکھے گی، لیکن وہ ان تمام حقوق کو نظر انداز کر کے بیوی رہنا چاہتی ہے اپنی مرضی سے، شوہر سے سلوک اپنی مرضی سے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کس قدر کٹ گیا ہے، رسول کی ہدایات سے کس قدر رابطہ کٹ گیا ہے۔ رسول نے فرمایا ہے کہ اگر حکم سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن جب بیوی ناراض ہوتی ہے تو وہ شوہر صاحب کی حالت آپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہم میں سے ہر شخص کا ایک شیطانیت کا ایک رویہ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، انسان میں تکبر ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، اور اس میں خود سری ہے، یہ ساری ہماری اخلاق رذیلہ، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں یہ اخلاق رذیلہ، اس کے تزکیے کی ضرورت ہے، تزکیے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کسی روحانی حکیم کے پاس جائیں، اس سے اپنا علاج کروائیں اور اس کی باتوں پر عمل کریں، تو پھر آپ کا روحانی تزکیہ ہو جائے گا، پھر آپ کی صفات جو ہیں وہ اخلاق حمیدہ بن جائیں گی۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ هو الغنی الحمید، ان اللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، آیت ہے قرآن کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ غنی الحمید، بے نیاز ہے، تمام خوبیاں اسی کی ہیں، الحمید، تمام صفات، تمام خوبیاں اکیلے اس ذات میں حقیقی طور پہ ہیں، باقی اگر کسی میں کوئی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، مخلوق ہے۔ یہ ایک بات جو ہے عقیدہ آپ کو رکھنا ہوگا کہ مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ اور اچھا آگے چلتے ہیں سامعین کرام، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور اگر یہ ہو کہ ما فی الارض، جو زمین میں ہیں، من شجرتن، کوئی بھی درخت، اقلام اس کی قلمیں بن جائیں، والبحر، اور سمندر اس کی مدد کرے، من بعدہ، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 سمندر، یعنی سمندر سیاہی بن جائے اور اس سمندر کی امداد کے لیے 7 سمندر بھی جمع ہو جائیں تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، یہ مضمون بنیادی طور پہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی خلاقیت، اپنی صفات یہ بتانا چاہتا ہے تاکہ ہماری کچھ سمجھ میں آ جائے۔ ویسے تو یعنی ہر چیز جو ہے، ایک ایک پتا، ایک ایک بوٹا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دفتر ہیں سامعین کرام، اور یہ یعنی بغیر اس کے اگر ہم اپنی ظاہری عقل سے سوچیں، پرندوں کو دیکھیں، پھر پرندوں کی ساخت کو دیکھیں، پھر اس کے رنگوں کو دیکھیں، مختلف قسم کے پرندے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت پرندے ہیں،
اور یہ تو آپ کو یعنی معلوم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں اپنی جو آپ کے سامنے میوے ہیں جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اور پھر سبزیاں ہیں، مختلف قسم کی سبزیاں ہیں، کسی کا کوئی ذائقہ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کی کوئی شکل ہے، مختلف قسم کے رنگ اور یہ ساری تنوع ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں ایک لمبی فہرست ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں، روزمرہ میں ہماری استعمال میں ہو رہی ہیں، جس پہ ہماری زندگی کی بقا ہے، تو وہ اگر ہم دیکھیں سامنے کرام، تو بہرحال بات یہ ہے، اصل بات کیا ہے؟ اصل جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ بھئی تمام زمین کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں۔ عام طور پہ تو یہ مقدار بہت زیادہ ہے کہ جو بھی درخت ہیں وہ اب ایک قلم لکھنا شروع ہو تو وہ قلم جو ہے قلم تو ختم نہیں ہوں گے، اور سیاہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی 7 سمندر بھی اگر جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کی صفات، کمالات، خوبیاں لکھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ خوبیاں ختم نہیں ہوں گی اور یہ سیاہی خشک ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور بے مثل غالب ہے، بے مثل غالب ہے اللہ تعالیٰ کی طرح۔ تو اس میں اصل میں جو مضمون ہے وہ تو آپ کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد بھی جو مضمون آ رہا ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے۔ سامعین کرام، میں نے اچھی طرح آپ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے سوا جو ہستیاں ہیں، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی پیدائش ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے جو اور جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو یا جن سے تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ماذا خلق الذین من دونہ۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اگرچہ وہ بے نیاز ہے، اگرچہ ساری تعریفیں اس کے لیے، اگرچہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا شفیق و مہربان ہے کہ ہمیں مختلف طریقوں سے اپنی توحید کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ تم غیر کو چھوڑ کے مجھ ہی سے تعلق قائم کر لو، مجھے اپنا مقصود مان لو، محبوب مان لو، الہ مان لو، اور میری بندگی شروع کر دو۔ دنیا اور آخرت میرے قبضے میں ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں میرے قبضے میں ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ تو جب اس کے پاس ہیں تو تم غیر کو کیوں دیتے ہو، یعنی غیر کی طرف کیوں نظر اٹھا کے دیکھتے ہو؟ میری صفات تو لامتناہی ہیں۔ اور بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ جو ذات ہے وہ لامحدود ہے، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کے کمالات لامحدود ہیں۔ یہ ایک بات ہمارا عقیدہ ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے کہ یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا۔ جو نہیں کر سکتا یہ اس کی کتاب میں نہیں۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر یہ ہے کہ جب ساری صفاتوں کا اکیلا مالک اللہ کی ذات ہے اور وہ اس کی صفات لامحدود ہیں، ختم ہو ہی نہیں سکتی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے سامعین اکرام کہ اس کے سامنے سر جھکا لینے میں ہی عافیت ہے۔ اس کی قدرت، عزیز کے الفاظ ہیں نا، بے مثل غالب ہے۔ تو غالب جب غالب ہے
تو اس سے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا. اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس کو تو کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ما انتم بمعجزین، اللہ تعالیٰ کو تو تم عاجز نہیں کر سکتے، اس کی بادشاہی سے نہیں نکل سکتے. تو یہ سارا مضمون جو آ رہا ہے سامنے کرام، مختصر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے. سامنے کرام انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ طاقتور ہستی، فائدہ والے ہستی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نا، وزیر اعلیٰ کی سواری آتی ہے، کتنے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، زنگ زنگ کر کے گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں. کون وزیر اعلیٰ ہے بھائی؟ تو ساری طاقت تو اللہ کی ہے. تو اللہ کے بندے بن جائے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اللہ ہی کو اپنا مالک اور کارساز بنا لیں، اللہ ہی کو اپنا معبود بنا لیں، اسی کے سامنے سر جھکا دیں. یہ اس آیت میں مضمون ہے. سامعین کرام، میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ترجمہ سنا دیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر یہ ہو کہ جو زمین میں سے کوئی درخت قلمیں بن جائیں، جو بھی درخت ہے اس کی قلمیں بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور سمندر یعنی دوات بن جائے سیاہی والی، اور اس کے بعد 7 سمندر اس کی اور مدد کے لیے آ جائیں. ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی ختم نہ ہوں گی اللہ کی باتیں، اللہ کے کمالات، اللہ کی قدرتیں. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. If all the trees on earth were pens filled by the ocean with 7 more oceans besides, the words of God would not run out. God is majestic and wise. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.